میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان تینوں ناجائز MNAs نے آپ میڈیا کے سامنے ایسے فارم لہرائے تھے کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور ابھی ہمارے بعد امید ہے کہ وہ آئیں گے آپ کے پاس. تو آپ کی یہ صحافتی ذمہ داری ہے، آپ ان سے مانگیں کہ بھائی جو اس طرح دکھا رہے تھے کبھی کھول کے بھی دکھاؤ ایسے کہ یہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. نہ آپ میڈیا کو دکھاتے ہو، نہ عوام کو دکھاتے ہو، نہ آپ ہائی کورٹ میں دکھاتے ہو، نہ ٹریبونل میں دکھاتے ہو، نہ ECP میں دکھاتے ہو، نہ آپ حلف اٹھاتے ہو. تو ایسا نہ ہو کہ کسی دن شوکت بسرا کی طرح، جس طرح وہ حقیقی معنوں میں جیتا ہوا ہے اور اعجاز الحق اس سے ناجائز طریقے پہ جیت کے ناجائز MNA بنا ہے، تو وہ جا کے اس نے اعجاز الحق کی باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو چیلنج کیا تھا. تو ان تینوں ناجائز MNAs کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت کرے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تینوں بھی کھڑے ہو ان کے والد کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے ان کو چیلنج کریں کہ لاؤ لا کے اپنا فارم 45 دکھاؤ. تو ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو حیا آنی چاہیے، ان کو فارم 45 دکھانے پڑیں گے. کب تک یہ اداروں کے پیچھے اور کب تک یہ نامعلوم لوگوں کے پیچھے چھپیں گے؟ آخر ایک دن ان کو فارم 45 عوام کے سامنے لانے پڑیں گے اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم ہم سے جیتے ہوئے ہو، جو کہ یہ کبھی قیامت کی 31 تاریخ تک ثابت نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ نہ صرف یہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، یہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر قرآن پاک کے حروف کے نیچے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے جو حلف اٹھائے ہیں، ان کو دنیا میں بھی لعنت پڑے گی اور ان کو آخرت میں بھی لعنت پڑے گی. کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 4 تاریخ کو ایک درخواست دی تھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دی، جو ہم تینوں MNAs، حقیقی MNAs یعنی 46، 47 اور 48 کے جو ٹریبونل میں کیسز چل رہے ہیں، جس میں یہ لوگ اپیئر ہوئے اور انہوں نے اپنے جواب جمع کرائے. نہ فارم 45 جمع کرائے، نہ کورٹ آرڈر کو کسی بھی جگہ. 2 مئی کا آرڈر، اس کے بعد 20 مئی کا آرڈر، اور پھر 29 اور 30 مئی کا آرڈر. کسی بھی فورم پہ انہوں نے اپیلیٹ فورم میں کسی بھی جگہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. اور یہ آج ECP کو اپنا شولڈر بنانے کے لیے یہاں پر آئے، اور انہوں نے 4 تاریخ کو ان کی اپلیکیشن ECP نے ایڈمٹ کی اور ہمیں نوٹسز کیے. آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ECP کے 4 تاریخ کے آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور جب ہم صبح اپیئر ہوئے وہاں پر تو اس میں جو آبجیکشن تھے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریموو کر کے اس کو نمبرنگ کے لیے بھیجا نیچے اس کے لیے آفس میں کہ دوبارہ واپس ابھی آتی ہے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہاں پر آرگومنٹ شروع ہم نے جانا ہے اور یہاں پر جا کے آرگومنٹس کرنے ہیں. وہ پٹیشن ہم واپس آ کے آرگو کریں گے، لیکن پہلے یہاں کے بتائیں گے ECP کو کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ ایڈمٹ کیا ہے اور نوٹس کیا ہے ٹریبونل چینج کی 151 کی اپلیکیشن، جبکہ کوئی انگریڈینٹ بھی اپلیکیشن کے اندر ایسا نہیں ہے جو لاء کے مطابق ہو اور جس کو فلفل کیا جا سکے. سو آج کمپریہنسو بحث ہوئی، شعیب شاہین صاحب کی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی، عامر مسعود مغل صاحب کی طرف سے بحث جو ہے وہ صبح کے لیے ECP نے پینڈنگ کی. لیکن حقیقت آپ دیکھیں، آپ سب لوگ موجود تھے وہاں پر، کہ سوائے اس کے کہ جج صاحب الیکشن ٹریبونل اسلام آباد کا جلدی کر رہے ہیں اور ہم سے پیپرز مانگ رہے ہیں، فارم 45 مانگ رہے ہیں کہ لاؤ، جس کے اوپر انہوں نے ٹریبونل کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہا جی ہمارے پاس تو ہے نہیں، RO سے لے لیں، ECP سے لے لیں. ایسے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ECP کا شکر گزار ہوں کہ چلیں آپ نے اس بہانے تینوں کو باہر تو نکال لیا نا. اب میں آپ لوگوں سے بھی یہ خواہش ضرور کروں گا کہ جی کم سے کم جائیں، موجود ہوں گے تو ان سے ضرور پوچھیں گے فارم 45 کتنا ہے جی، آپ تو لہراتے تھے کیوں نہیں جمع کرا رہے، اس پہ کون سا لمبا ٹائم ہے، یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بات ہے. آپ کبھی کہتے ہیں ایک جگہ اپلیکیشن دیتے ہیں، کبھی دوسری جگہ دیتے ہیں. جو اپلیکیشن جہاں انہوں نے دیا ECP میں، اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے لاء کے مطابق، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اپلیکیشن ٹریبونل کے اندر پینڈنگ نہیں ہے. سو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ فیٹ بھی آ جائے گی، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر کوئی فیصلہ دے، ہمیں پتہ چلے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ الٹیمیٹلی حق کی جیت کیسے ہوتی ہے. ہم نے آج آ کے یہاں پر گڈ ول جسچر میں ڈے فرسٹ کو کوئی کسی قسم کا لنگر آن کرنے کی کوشش نہیں کی. آتے ہی ہم نے کہا جی ابھی آرگومنٹس کریں گے، ہم آپ کے سامنے ریکارڈ ہے، منگوائیں اور فیصلہ کریں. آپ کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، ان کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. چیزیں کھل چکی ہیں، اس دن کی طرح روشن ہے، عیاں ہے. اور اب میں کہتا ہوں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر فارم 45 تو باہر آنے ہی پڑیں گے.